اب اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے گجرات سے تشریف لائے ہوئے ترجمان اہل سنت والجماعت، شہزادہ اہل سنت والجماعت، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ قاضی مفتی اللہ سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو حضرت تشریف لائے اور مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف کی تلاوت فرمائیں. بلند آواز سے درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد. قابل تعظیم حضرات علماء کرام معززین علاقہ، آج دوسری بار مرکز اہل سنت والجماعت اور کشتی میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں اور دستار فضیلت میں آپ کا دیدار کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. آمین. کہنا تو میں نے آپ کو تھا کہ آپ اپنی آواز بڑھا دیں، لیکن فی الحال سونگ والا بھیا اپنی آواز بڑھا دیں. لائیو چلانے کی اجازت نہیں، ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جو مجھے وقت عنایت فرمایا گیا، اگر آپ کا دھیان طالب علم کی جانب رہتا ہے تو دو مختلف مقامات سے قرآن مجید سے میں سہارا لینا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کے لیے، اور دو مختلف مقامات سے اس لیے سہارا لیا کہ آج کی تقریر انہی دو عنوانات پر منعقد ہو رہی ہے. ایک دستار فضیلت کا عنوان ہے اور ایک ختم نبوت کا عنوان ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کی
خاموشی کے حوالے اپنے معلومات کر سکوں، ویسے ہوتا تو میرے لیے بھی مشکل ہے۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی پروفیسر دلیل دے، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی وائز دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی لیکچرار دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا اللہ دلیل دے۔ سبحان اللہ۔ چلو چند ایک نے کہہ دیا تو پھر آپ کو بھی کہنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ فرنٹ والے نہ کہتے تو میں پھر آپ کا بالکل بھی تکلیف نہ دیتا۔ میں نے نشست بھی اسی لیے چھوڑی کہ چونکہ آپ نشستوں پر بیٹھے ہیں تو آپ نے چونکہ بولنا نہیں ہے تو اسے کانفرنس کا عنوان نہیں، اسے سیمینار کا عنوان دینا چاہتا تاکہ آپ خاموشی کے حوالے میں اپنا لیکچر کر سکیں۔ ایک ہے کہ کوئی خطیب دلیل دے، وائز دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا کون دلیل دے؟ اللہ۔ اب اللہ کا اسلوب دیکھیے، اللہ کا دلیل دینے کا انداز دیکھیے، اللہ کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ کس انداز سے ختم نبوت پر دلیل دینے لگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا معبود تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اللہ دلیل آپ نے دینی ہے ختم نبوت پر، بات ہونی ہے ختم نبوت کی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا معبود تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اب اپنے تخیل میں ایک سوال کر رہا ہوں اپنے مولا سے، اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو معبود کی اولاد ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا، اسے تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، لم یلد ولم یولد۔ سبحان اللہ۔ میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں، معبود کی ولادت مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے، معبود کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے، عبد المطلب میں سے ہے، عبداللہ میں سے ہے، آمنہ میں سے ہے، پھر معبود کی آل بھی مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے، فاطمہ اس میں سے ہے، زینب اس میں سے ہے، رقیہ اس میں سے ہے، ام کلثوم اس میں سے ہے، حسین اس میں سے ہے، حسن اس میں سے ہے، اور اپنا تعارف رکھا لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں، بتا دیا میں لم یلد ہوں، یہ یلد ہے، میں لم یولد ہوں، یہ یولد ہے، یہ تعارف تو میں نے اپنا رکھا ہے، اور معبود کی اولاد مشہور کرائی ہے، معبود کی ولادت بھی مشہور کرائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب اللہ رب العزت نے معبود کو بیٹے عطا فرمائے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، علماء سے دعائیں لینی ہیں، علماء سے نہیں پوچھنا میں نے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی۔ اللہ نے معبود کو بیٹے عطا فرمائے، جناب قاسم، جناب ابراہیم، جناب طیب، اور تینوں بیٹے بچپنے میں اٹھا لیے۔ کیوں بچپنے میں اٹھا لیے؟ اس لیے کہ یہ خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے۔ کیوں خدشہ تھا؟ اس لیے کہ پہلے ایسے ہزاروں انبیاء آئے جو خود بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی، کئیوں کے نواسے نبی، کئیوں کے بھانجے نبی، کئیوں کے بھتیجے نبی۔ حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی، حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی، حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی، حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی۔ تو معبود کے بیٹے اگر بڑے ہو جاتے تو لوگوں نے کہنا تھا ان عام انبیاء کے بیٹے بھی نبی ہیں،
یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ بھی نبی ہیں۔ اس خدشے کی وجہ سے اللہ نے بچپنے میں انہیں اٹھا لیا اور فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں۔ اب یہاں تک وہ بات ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ ہلکا سا سر ہلائیں تو میں اپنا ذوق آپ کے سامنے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میری کچھ طبیعت آج خراب تھی، میں نے میزبانوں کو فون کیا کہ میرے لیے یہ غذا نہ بنائیے گا، یہ بنائیے گا۔ میں اس بیماری کے باوجود کھڑا ہو گیا اس لیے کہ میں کوئی 2-4 لفظ آپ کے حوالے کر سکوں۔ ویسے آپ کے مزاج سے میں پچھلے سال کا واقف ہوں، مجھے پتہ ہے، اس لیے میں بھی آہستہ آہستہ بولے جا رہا ہوں اور مزید آدھا گھنٹہ میں نے آپ کو تنگ کرنا ہے، اس کے لیے آپ تیار ہیں۔ اللہ اب یہاں پر میں اپنا ذوق آپ کے حوالے کرنے لگا۔ اللہ کے محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، بچپنے میں اس لیے اٹھایا کہ لوگوں نے نبی نہ سمجھنے لگ جائیں، لوگ انہیں نبی ہی نہ کہنے لگ جائیں، لوگ انہیں نبی ہی نہ تصور کرنے لگ جائیں، اس لیے بچپنے میں اٹھا لیا اور بتا دیا کہ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں۔ اب دھیان رکھیے گا طالب علم کی جانب، مجھے بھی 20 سال ہو گئے یقین جانے، حضرت چونکہ تشریف لا رہے تھے میں نے لفظ اپنے بار بار دہرا دیے ان کے بیٹھنے تک، کیونکہ میں اگر اگلا لفظ کہہ دیتا تو آپ ہمیں دیکھتے پھر میرا لفظ آیا تھا۔ میں نے کہا حضرت تشریف لیں میں بھی استقبال میں شامل ہو جاتا۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ کے حوالے کرنے لگا۔ اللہ اگر محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، جناب ابراہیم بڑے ہو جاتے ہیں، جناب قاسم بڑے ہو جاتے ہیں، جناب طیب بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا ہے کہ خبردار میرے محبوب کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی نہیں۔ ہم نے تو بات کو ماننا تھا، ماننا تھا یا نہیں ماننا تھا؟ اگر محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، جناب قاسم بڑے ہو گئے، جناب طیب بڑے ہو گئے، جناب ابراہیم بڑے ہو گئے، آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا ہے خبردار میرے محبوب کے بیٹے تو ہیں، بالغ بھی ہیں لیکن نبی نہیں ہیں۔ ہم نے تو بات کو ماننا تھا کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھیں، حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے، یہ دو ہی صورتیں تھیں، کوئی تیسری صورت تو نہیں تھی، یہ دو ہی صورتیں تھیں۔ اسے آپ یوں سمجھیے، ایک عالم اس طرف کھڑا ہو، ایک عالم اس طرف کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہے، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوگی؟ اب تو آپ کو میرے خیال میں بولنا، چلو اشارہ کر دیں، والد کی، والد کی اشارہ کر دیں، پھر سے جملہ عرض کرتا ہوں۔ ایک عالم اس طرف کھڑے، ایک عالم اس طرف ہے، ان کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، ان کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، ان کا بیٹا بھی عالم ہے، ان کا بیٹا تو ہے عالم ہے، فضیلت کس کی ہوتی ہے؟ جو عالم ہے اس کی۔ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا ہے، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوتی ہے؟ خطیب کی۔ ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، ایک پروفیسر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر ہے، ایک پروفیسر ادھر ہے، ایک ڈاکٹر ادھر ہے، ان کے ساتھ ہی بیٹا ہے، ان کے ساتھ ہی بیٹا ہے، ان کا بیٹا بھی پیر ہے، ان کا بیٹا ہے پیر نہیں، ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، ان کا بیٹا ہے ڈاکٹر نہیں، فضیلت کس کی؟ جو خود بھی پیر، بیٹا بھی پیر، جو خود بھی خطیب، بیٹا بھی خطیب، جو خود بھی عالم، بیٹا بھی عالم، جو خود بھی پیر، بیٹا بھی پیر، جو خود بھی پروفیسر، بیٹا بھی پروفیسر۔ یہ اگر میرا گھنٹہ نہ گنے
اگر یہ ایک لفظ ہی گن لیں تو میرے خیال میں میرے آنے کا مقصد تمام ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب دو صورتیں تھیں، محبوب کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ اگر تو نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتے تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، میرے محبوب آتا، محبوب کے ساتھ بھی بیٹے ہوتے، ان نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کا بیٹا تو ہوتا، نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ حرف آتا۔ اور میں کیسے برداشت کر سکتا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت؟ سبحان اللہ۔ یہ فرمایا ما کان محمد ابا، دیکھیں آپ کان پہ کان رکھ کے کیسے مدد سے بیٹھے، اور میں نے کیسے آپ کی خاموشی کے حوالے اتنی بڑی بات کر دی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اب سنیے، ولکن رسول اللہ، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ بات ختم کرنا ہے۔ ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ گرائمر کے لحاظ سے یہاں لیکن لگتا ہی نہیں۔ ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ لیکن کو کہتے ہیں مگر، مگر کو آپ اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کوئی نہ کوئی بولی تو بولتے ہوں جی، کوئی نہ کوئی بولی تو ہے آپ کی، یا اشاروں میں باتیں کرتے ہیں؟ ناراض بیٹھے ہو مجھ سے؟ مگر، لیکن ہم پنجابی میں کہتے ہیں پر، اس کے لگنے کا کوئی محل ہوتا ہے، لیکن کے لگنے کا کوئی محل ہے، مگر کے لگنے کا کوئی محل۔ مثال کے طور پر بندہ کسی کو کہتا ہے یہ تیرا کام نہیں ہو سکتا، لیکن تو نے پریشان نہیں ہوئی۔ اب تو مطلب سمجھ آ رہا ہے کہیں فٹ ہو گیا ہے، لیکن کہ کوئی اور صورت نکل رہی ہے، تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن تو نے پریشان نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں، لیکن رسول ہے۔ اب لیکن کا کوئی محل نہیں نظر آتا کہ لیکن لگا کیوں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کیوں ہے؟ لیکن اللہ کی کتاب ہے، موتے لگائیں یقین جانی ایسے ایسے ذوق والوں کو اللہ موتی عطا فرماتے ہیں۔ عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے، لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں ہوتی، اس کے سینے میں ہوتی ہے جو ماں ہو، جس کے سینے میں جو ماں ہو۔ مثال کے طور پر کسی عورت کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ خدا نہ خواستہ پیش آ جائے، اللہ نہ خواستہ پیش آ جائے، اولاد سے متعلق کوئی اطلاع نہیں مل رہی، تو وہ پریشان ہو اور کوئی ایسی عورت اسے دلاسا دے کہ چھوڑ دفع کر، کیا ٹینشن لیے جا رہی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، شوگر بڑھ جائے گی، کیا ٹینشن لیے جا، اور ایسی عورت کو دلاسا دے جو خود اولاد والی نہیں، تو وہ جو پریشان ہے وہ اسے کہتی ہے تجھے کیا پتا، تجھے اس محبت کا کیا ہے، تجھے اس ممتا کی کیا پتا، کیا قدر۔ ہر عورت کے سینے میں ممتا نہیں ہوتی، اس کے سینے میں جو ماں ہو، مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے، لیکن ہر حضرت کے ساتھ ناراض نہ ہو جائے، ہر مرد کے سینے میں نہیں جو باپ ہو۔ میں نے بار بار ایسے کئی حالات دیکھے ہیں، کئی واقعات دیکھے ہیں، کئی پتھر دل لوگ دیکھے ہیں، اور جب اس کی بیٹ پر گئے ہیں تو وہ صاحب اولاد نہیں تھے۔ ہر باپ مرد کے سینے میں شفقت نہیں ہوتی جو باپ ہے، پھر اولاد چھوٹی ہے، شفقت کا معیار اور ہے، اولاد بالغ ہوتی ہے، شفقت نقطہ عروج پہ پہنچتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں، لیکن اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ حضور کے سینے میں شفقت ہی نہیں، فرمایا نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقتیں اکٹھی کر لیں، رسول اللہ کے سینے میں اپنے امتی کے لیے شفقت ہے، اس کا مقابلہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے۔
اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیب بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امین بنایا، خیر الورا بنایا، بدر و دجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مصطفیٰ سبحان اللہ۔ اس ایک جملہ اور آپ کے حوالے کروں اور اتنے میں انشاءاللہ اللہ کرے گا وقت تمام بول جائے گا، ٹھکانے لگ جائے گی، کہیں بات بھی اور کہیں مجلس۔ یہ ختم نبوت کا عنوان، کہیں آپ دیکھتے ہیں سیرت مصطفیٰ کا عنوان، کہیں آپ دیکھتے ہیں محفل منعقد کی جاتی ہے ولادت مصطفیٰ کا عنوان۔ یہ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ یہ کیوں منعقد کیے جاتے ہیں؟ ان پروگرامات کا آخر مقصد کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ ختم نبوت کا عنوان، یہ اتنا میٹھا عنوان، اتنا دلکش عنوان، اتنا میٹھا عنوان، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں سنایا جاتا ہے؟ کیوں سنوایا جاتا ہے؟ ایک لفظ آپ کی خدمت میں بولنے لگا ہوں، وہ ایک لفظ آپ کے دل کی تار کو چھیڑے گا انشاءاللہ۔ یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے، یہ یاد کرانے کے لیے کہ تم لاوارث نہیں۔ جو بچہ لاوارث ہے اسے کوئی نہیں پوچھتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، 4 بجے کیوں آیا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا۔ اسی بچے کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث گھر موجود ہو۔ اور نوجوان اگر سمجھے نا کہ ابے نے میڈیسن لے لی ہے، بلودگی آ گئی ہے، ابا سو گیا ہے، اتنے بجے مرضی ہے میں جاؤں، ابے نے لحاف اوپر اوڑھ لیا ہے، ابا نہیں سوچا، اسے نیند نہیں آتی، وہ بلودگی آ بھی جائے میڈیسن کی، وہ لحاف اوپر اوڑھ بھی لے، تب بھی تصوراتی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں۔ ہلکا سا کھٹکا آئے، بلی ہی گزرنے سے کھٹکا آ جائے تو وہ تب بھی اس کے کان کان پڑتے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ ابھی آ گیا ہے، اور پوچھتا ہوں کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا۔ حضور امت کے وارث ہیں، یاد رکھیے، یہ ابا جو وارث ہے یہ چند سال پہلے وارث نہیں تھا، اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ تم اس کے آنگن میں پیدا ہونا ہے، اور چند سالوں بعد یہ وارث ہوگا بھی نہیں۔ اسے بھی اتنی فکر ہے، اتنی تڑپ ہے کہ یہ پوچھے بنا نہیں رہتا کہ کدھر تھا۔ تو یاد رکھیے حضور امت کے وارث ہیں نا، میرے آقا نے ہمیں پوچھنا ہے کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے، کہاں تھے، کس کے ساتھ تھے۔ اب ابا پوچھتا ہے، اس کے سینے میں محبت ہے، اس کے سینے میں تڑپ ہے، لاوارث کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور میرے مزاج کے اگر 2 بندے بھی مل جائیں تو میرے خیال میں میرا دل اللہ ان کے دل پہ ایک سما باندھ دے گا۔ لاوارث نشیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور جو نشیوں کے ہتھے چڑھ جائے اسے کوئی تمیز نہیں رہتی، ماں کون ہے، بہن کون ہے، باپ کون ہے۔ جو نشیوں کے ہتھے چڑھ جائے اسے کوئی تمیز نہیں رہتی، یہ ماں کون ہے جس کے متعلق معاشرہ نے بتایا، اور وہ ماں کون ہے جس کے متعلق قرآن نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ لاوارث کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اسے ہی پوچھا جاتا ہے جس کا وارث موجود ہو۔ حضور اس امت کے بعد یہ ابا جو وارث ہے نا، یہ چند سال پہلے وارث نہیں تھا، چند سالوں بعد بھی وارث نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن تو اس نے بیٹے کو دیکھنا بھی نہیں، بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھنا، ماں نے بیٹی کو نہیں دیکھنا، اور میرے آقا ایسے وارث ہیں، حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، سبحان اللہ۔ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میرے پاس جبریل امین آئیں گے،
اور آگے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کے امتی پل صراط پر پریشان ہیں. حضور فرماتے ہیں میں ہوش چھوڑ دوں گا، میں دوڑ کر جاؤں گا، پل صراط پر کھڑا ہو جاؤں گا، پھر پل صراط پہ کھڑا رہوں گا، پھر میرے پاس جبریل امین آئیں گے. یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کے امتی میزان پہ پریشان ہیں جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں اب پل کو چھوڑ دوں گا، میں جا کے میزان پر کھڑا ہو جاؤں گا، دوڑ کے جاؤں گا. اس دن جب باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، پیر مرید کو نہیں پہچانے گا، استاد شاگرد کی طرف نہیں دیکھے گا، دوست کا انکاری ہو جائے گا. ہر نبی بھی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی. اس عالم میں میرے آقا فرماتے ہیں ان 3 مقامات پر قیامت کے روز میں دوڑتا رہوں گا. ہوش سے پل سے میزان، میزان سے ہوش سے پل سے میزان. اور آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک دوڑ رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر آئے. حضور ایسے بارش ہے، حضور ایسے بارش ہے. یہ ختم نبوت کا عنوان، یہ سیرت مصطفیٰ کے عنوانات یہ پیغام دینے کے لیے آتے ہیں کہ تم لاوارث نہیں ہو، حضور وارث ہے، حضور اس امت کے وارث ہے. اب ایک جملہ اور عرض کروں، باپ بیٹے کو کہتا کیا ہے؟ اگر میں نے باپ بیٹے کی مثال سے کسی کو کنارے لگاتا ہوں، باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا تو میرے طرف آتا نہیں، میری بات سنتا تک نہیں، میری نصیحتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، میں بولتا ہوں تو ادھر ادھر لیتا ہے، میری نصیحت کرنے سے تیرے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے، میری نصیحت تمہیں اچھی لگتی. حالانکہ تم سوچو تو صحیح، میں جو کچھ کرتا ہوں تیرے لیے تو کرتا ہوں، میں جتنی محنت کرتا ہوں تیرے لیے تو کرتا ہوں. میں اگر اپنی بقیہ زندگی دیکھوں مجھے پینشن کافی ہے، میں اگر بقیہ زندگی دیکھوں مجھے تو جمع پوری کافی ہے، میں اگر بقیہ زندگی دیکھوں تو کھیتی باڑی سے آمدن آ رہی ہے وہی کافی ہے، میں اگر بقیہ زندگی دیکھوں تو مجھے دکان سے جو کرایہ ملتا ہے وہی کافی ہے. لیکن میں عمر کے اس حصے میں بھی کام کو پھیلائے جا رہا ہوں تیرے لیے، تے جو کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے. تو میرے پاس بیٹھتا تک نہیں، تو میری باتیں سنتا تک نہیں، تو میرے قریب آتا تک نہیں، تو میری باتیں سنتا تک نہیں. میں بات کرتا ہوں ماتھے پہ بل آ جاتا ہے، میں بات کرتا ہوں درود پھیر لیتا ہے. حضور فرماتے ہیں امتیو ذرا سوچو تو صحیح، میری سنتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں، میری باتیں تمہیں اچھی لگتی، ذرا سوچو تو صحیح. میں تو معصوم ہوں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میرے دامن میں تو گناہ ہی نہیں، میں ساری رات مصلی پہ کھڑا ہوں، میرے کیوں پاؤں سوچ گئے جی، میرے پاؤں پہ کیوں برم آ گیا ہے، میرے نزدیک آؤ تو تمہیں آواز آئے. یہی کہہ رہا ہوں یا رب امتی، یا رب امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. پھر اچھا بیٹا باپ کی مان لیتا ہے، اچھا بیٹا ابے کی بات سن لیتا ہے، تو جو سچا امتی ہے وہ بھی نبی کی بات مان لیتا ہے. جو سچا امتی ہے جس کا صرف دعویٰ زبان تک نہیں اس کے دل میں ہے، وہ بھی حضور کی طرف آ جاتا ہے، وہ بھی حضور کی طرف آ جاتا ہے. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم. ایک اور جملہ آ گیا، اگر اجازت ہو تو وہ بھی آپ کی خاموشی کے حوالے کرے. پہلے کون سے میں نے آپ کے بولنے کے حوالے کیے، خاموشی کے ہی تو حوالے کیے ہیں نا. اللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو آپ تشریف لے آئے یہی بہت ہے. حضرات تفنن اگر کوئی جملہ زبان سے نکل جائے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا. حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. آپ کو رب نے بنایا. میں رسمی طور سے 5 منٹ نہیں 10-15 منٹ نہیں، بس انشاءاللہ میں جلدی ختم کر رہا ہوں. لوگوں نے نماز کی تیاری کرنی ہوگی. آپ کو رب نے بنایا. باہر دیکھیے جو کچھ نظر آ رہا ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، ارضیات ہیں، فلکیات ہیں، ہوا ہے، فضا ہے، خلا ہے، کہکشائیں ہیں، زمین کی تہوں میں جو کچھ ہے، یہ سب کس نے بنایا؟ رب نے. اللہ نے بنایا. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بالکل آپ کی نظروں سے اوجھل، رب کے پاس انہیں رب نے بھیجنے کے لیے بنایا. اللہ پھر بھیجتا رہا، نبی آتے رہے، انہیں دیتا رہا، آتے رہے. 313 رسول آئے اور نبی کتنے تشریف لائے؟ 1,24,000 کم ہو.
1,24,000 کا صرف یہ محسوس ہوتا ہے یہ جو میں بولتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں، صرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے ہوتا ہے کہ دھیان سے کتنی میری بات سنیں۔ انبیاء کیا تشریف لائے؟ 1,24,000 1,24,000۔ رسول کتنے تشریف لائے؟ 313۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لائے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پہلی شریعت کو آگے چلائے۔ رسول 312 اور بھی تشریف لائے، لیکن اللہ نے محبوب کے لیے بارہا رسول پہلے بارے میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، چوتھے بارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، 28ویں بارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ حضور فاران کی چوٹی پہ جب کھڑے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا، رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، پھر کلمے میں بھی محمد الرسول اللہ، محبوب کی رسالت۔ رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا۔ اب 312 پہلے بھی آئے، لیکن اتنا کچھ لینے کے بعد نہیں، دینے کے بعد نہیں، لینا بھی باقی تھا، دینا بھی باقی تھا۔ جب حضور آئے تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، حضور نے فرما دیا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، رب نے جو بھیجا تھا مجھے دے کے بھیج دیا، اللہ نے پیچھے بچا کے رکھا کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اب نہ لینا باقی رہا اور نہ ہی دینا باقی رہا، حضور سارا کچھ لے کر آ گئے۔ اب یہاں پر میں ایک آخری استدلالات کے حوالے کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ بیٹا باپ کی مان لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی کہہ دیتا ہے ابا صرف تیری بات مانوں، ابا صرف تیرے پاس ہی بیٹھو، اور کسی کی بات نہ سنا کرو، اور کسی کے پاس نہ کیا کرو، اور کسی کے پاس نہ بیٹھا کرو، اور کسی کے پاس نہ جایا کرو، اور کہیں نہ بیٹھا کرو۔ تو ابا کہتا ہے بیٹا میرے علاوہ کی بات مانا کر، لیکن اس کی جس کے بارے میں میں بتاؤں، کیوں تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں، تجھے نہیں پتا لباس خضر میں رمضان کون ہے، تجھے نہیں پتا جب و دستار کی سلوٹیں کہاں ٹیڑھی ٹیڑھی ہوتی ہیں، یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کر تو سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں گا یہ میرے حق میں اچھا ہے، اس کی بات سن سکتا ہے، اس کی بات نہیں سننی، اس کی بات ماننی ہے، یہ جیسے باہر ہے ایسے ہی اندر ہے، یہ اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے، میں تجھے بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں، کسی کی نہ سنوں۔ حضور فرماتے ہیں میرے علاوہ کی بات مان، لیکن ان کی جن کے بارے میں بتاؤں۔ یا رسول اللہ پھر بتائیے آپ کے علاوہ کس کی بات مانوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری ایمان ابو بکر کی بھی، میری ایمان عمر کی بھی، میری ایمان عثمان کی بھی، میری ایمان علی کی بھی، علیکم یہی تو بات ہے کہ ختم نبوت کے صدقہ پہلے تو نبی آتے رہے، ایک نبی پھر اگلا نبی پھر اگلا نبی پھر اگلا نبی، اب حضور کے بعد نبی تو آنا نہیں، تو پھر انسانیت کا سلسلہ تو جاری ہے، امت تو یہ سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی ہے، تو پھر امت کو کیا ملا؟ ختم نبوت کے صدقے میں امت کو خلافت ملی ہے۔ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ نے دین حضور کو عطا فرمایا، حضور نے سارا دین صحابہ میں رکھ دیا، اب امت کو دین لینا ہوگا تو وہ خلافت بھی صحابہ سے ملے گی، دین بھی صحابہ سے ملے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ قاضی وزیر اللہ سعیدی صاحب، دعا کے بغیر کوئی ساتھی بھی نہ جائے، دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محسن رفیق صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ جتنا حضرات نے سنایا، بھائیوں بزرگوں نے سنا، اللہ سب اپنے دربار میں قبول فرما۔ جتنی محنت ہوئی ہے، جس نے کی ہے، جس درجے میں کی ہے، اللہ تو سب کی محنت کو قبول فرما۔ اس مجلس میں اللہ قبولیت نصیب فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا۔ جو بچے بچیاں پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں، اللہ ان کو مزید دین کے کام کے لیے قبول فرما، ان کے والدین کو دنیا آخرت میں جزائے خیر نصیب فرما۔ اس موقع پہ اسلاف اولیاء اکابر جو کچھ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔